ایک عورت بھاگتی ہوئی شہر کے قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ میرے شوہر کو کسی نے مار دیا ہے۔ قاضی نے دیکھا کہ اس عورت کی سانس پھولی ہوئی تھی اور پسینے میں شرابور تھی۔ قاضی نے اس عورت سے پوچھا قتل کے وقت گھر پر کون کون تھا؟ مقتول کی بیوی نے کہا کہ قتل کے وقت گھر میں ہم 5 لوگ موجود تھے۔ پہلا گھر کا چوکیدار، دوسرا پودوں کو پانی دینے والا یعنی کہ مالی، تیسرا میرے شوہر کا دوست، ان کے علاوہ میں اور میری ملازمہ بھی گھر پر موجود تھی۔ قاضی نے سب کو عدالت میں طلب کیا۔ جب سب لوگ قاضی کے پاس پہنچ گئے تو قاضی نے ہر ایک کو الگ الگ کمروں میں شفٹ کرا دیا اور اپنی تفتیش شروع کر دی، مگر اس طریقے سے وہ مجرم کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد قاضی نے کہا کہ 5 بکریاں عدالت میں حاضر کی جائیں جن کا رنگ اور وزن ایک جیسا ہو۔ قاضی نے ہر ایک ممبر کو ایک بکری دیتے ہوئے کہا کہ 1 مہینے بعد اسی بکری کے ساتھ واپس آنا۔ جس کی بکری سب سے زیادہ کمزور ہوگی وہی اصل قاتل تصور کیا جائے گا۔ قاضی کے اس فیصلے سے سب حیران ہوئے، مگر پھر بھی وہ اپنی بکریاں لے کر چلے گئے۔ 1 مہینے بعد 5 اپنی اپنی بکریاں لے کر واپس قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ قاضی نے سب بکریوں کو بڑے غور سے دیکھا، پھر جب ان کا وزن کیا تو مقتول کے دوست کی بکری باقی سب بکریوں سے زیادہ وزن میں تھی اور زیادہ صحت میں تھی۔ قاضی نے مقتول کے دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہی مجرم ہے۔ قاضی کے غلام نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 1 مہینے بعد جس کی بکری سب سے زیادہ کمزور ہوگی وہی قاتل تصور کیا جائے گا۔ ہاں، میں نے بالکل ایسا ہی کہا تھا، مگر اس بات میں میری ایک چال تھی۔ وہ چال یہ تھی کہ سب ممبر نے بکریوں کو چارہ کھلایا، مگر مجرم نے سب سے زیادہ مقدار میں بکری کو چارہ کھلایا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسی نے جرم کیا ہے اور اس طریقے سے وہ سزا سے بچ جائے گا۔ مقتول کے دوست نے چلا کر کہا کہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، کیونکہ سب جانور ایک جیسا نہیں کھاتے اور نہ ہی سب جانوروں کی نشو و نما ایک جیسی ہوتی ہے۔ مجھے جو بکری دی گئی تھی وہ باقی بکریوں سے زیادہ کھاتی تھی اور اسی لیے وہ باقیوں سے زیادہ صحت مند ہے۔ قاضی نے اس کی بات سن کر دل میں سوچا کہ اس آدمی کی دلیل تو کافی مضبوط ہے۔ قاضی نے اکیلے میں مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ تجھے کس پر شک ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے گھر کے مالی پر شک ہے کہ اسی نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ اب قاضی نے اکیلے میں مالی سے کہا کہ مرحوم کی بیوی کو تم پر شک ہے کہ تم نے ہی اس کے شوہر کو مار دیا ہے۔ مالی نے کہا قاضی صاحب، وہ مجھے ہی سولی پر چڑھانا چاہتی ہے، کیونکہ میں نے اسے اس کے مرے ہوئے شوہر کے دوست سے ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے راز سے واقف ہوں، اسی لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ قاضی نے جب لاش کا معائنہ کیا تو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مقتول کو زہر دی گئی تھی۔ اب یہ کیس قاضی کے لیے کافی آسان ہو چکا تھا۔ قاضی نے علیحدگی میں مقتول کی بیوی سے پوچھا آپ کے شوہر نے آخری بار کیا کھایا تھا؟ آخری بار اس نے سیب کھائے تھے اور وہ بھی ہم نے مل کر کھائے تھے۔ قاضی نے گھر کی ملازمہ سے علیحدگی میں پوچھا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ اس کی ملازمہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ صاحب نے آخری بار سیب ہی کھائے تھے۔ میں باغ سے سیب لے کر آئی تھی اور ان دونوں نے مل کر سیب کھائے تھے۔ ملازمہ نے یہ بھی بتایا کہ صاحب کو پہلے ہی اس بات کا شک تھا کہ اس کی بیوی اسے جان سے مارنا چاہتی ہے، اس لیے صاحب کا کھانا میں ہی تیار کرتی تھی۔ اس دن جب بیگم صاحب کے لیے سیب کاٹ کر لائی تو صاحب نے وہ سیب نہیں کھایا اور اس سے کہا کہ ایک تازہ سیب میرے سامنے کاٹو۔ بیگم باورچی خانے سے چھری لے کر آئی اور ایک سیب کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اس نے صاحب کو دیا اور آدھا اس نے خود کھایا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ صاحب ادھر ہی تڑپنے لگے، مگر بیگم کو کچھ بھی نہ ہوا۔ ملازمہ کی یہ بات سن کر قاضی سب سمجھ چکا تھا۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ مقتول کی بیوی ہی اس کی اصل قاتل ہے۔ قاضی نے وہ چھری منگوائی جس سے سیب کاٹا گیا تھا تو پتہ چلا کہ اس چھری کا ایک حصہ زہر آلودہ ہے۔ جب اس کے شوہر نے کہا کہ میرے سامنے تازہ سیب کاٹو تو اس کی بیوی کچن میں چھری لینے گئی اور ادھر ہی اس نے چھری کی ایک سائیڈ پر زہر لگا لیا۔ جب سیب کاٹا تو شوہر کو وہ والا حصہ دیا جو زہر آلودہ ہو چکا تھا اور خود سیب کا دوسرا حصہ کھا لیا اور فیصلہ ہو گیا
کہ بیوی نے ہی اپنے شوہر کا قتل کیا ہے۔